الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو میں ایک حدیث کی تشریح ہوگی جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث مروی ہے، اور کئی محدثین نے اس حدیث کو روایت کی۔ امام ترمذی نے بھی اس کے معنی کی حدیث روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں بھی اس معنی کی حدیث روایت کی ہے۔ تو امام مسلم نے اپنی صحیح میں مغیرہ بن شعبہ جو کہ صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 247۔ میرے پاس 247 حدیث کا نمبر ہے، 247۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، یعنی ان النبی تودع فمسح بناصیتہ وعلی الامامۃ وعلی الخفین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنی پیشانی کا مسح کیا اور امامے پر مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ تو دیکھیں، اس حدیث کو سمجھنے میں فقہاء نے اختلاف کیا۔ بعض فقہاء نے اس حدیث پہ عمل کیا، بعض فقہاء نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، دوسرے دلائل ان کے پاس تھے جس کی وجہ سے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حنفیوں کا مذہب آپ کو شاید معلوم ہو، جو حنفی ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ وہ امامے پر مسح کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر امامہ پہنے ہوئے ہیں تو وضو کی آپ کی جب نیت ہے تو آپ امامہ اتاریں اور سر پر مسح کریں، یہ فرض ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ امامے پر ہی مسح کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر پر اس وقت مسح کرنا ضروری نہیں ہے، امامہ ہے تو امامے پر ہی مسح کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھیں، یہ حدیث ہے جس میں صاف صاف مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے پیشانی پر جب وضو کیا تو اپنی پیشانی پر اور اپنے امامے پر مسح کیا اور خفین پر، موزوں پر بھی مسح کیا۔ تو بالکل ظاہر ہے کہ اگر امامہ اتار کر سر پر مسح کرنا فرض ہوتا تو رسول اللہ اپنا امامہ اتار کر سر پہ مسح کرتے نا، لیکن رسول اللہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ نے اپنے امامے پر ہی مسح کر لیا۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ امامہ جب کوئی پہنا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، تو اپنے امامے پر بھی اگر کوئی مسح کر لے تو اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تبھی رسول اللہ نے اپنے امامے پر مسح کیا ہے، تو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے ایک اشکال وارد ہوتا ہے جو مخالفین بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور ایک قرأت کے مطابق ارجلکم الی الکعبین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سر پر مسح کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جب امامے پر آپ مسح کریں گے تو سر پر تو مسح نہیں ہوا، تو قرآن پر عمل نہیں ہوا، حالانکہ قرآن پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو اس چکر میں وہ یہ حدیث چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ امام مسلم ہی روایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کئی محدثین نے الگ الگ طرق سے، الگ الگ اسانی سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو امام مسلم کی جو ہے وہ صحیح سے آپ کو بتائی ہے حدیث۔ اس کے علاوہ امام ترمذی بھی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں محمد بن بشار کی سند کے ساتھ، مغیرہ بن شعبہ سے ہی، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور خفین پر مسح کیا اور امامے پر مسح کیا۔ یہ امام ترمذی کی حدیث جامع ترمذی میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے ابو عبداللہ حافظ کی سند کے ساتھ اور محمد بن جعفر العدل کی سند کے ساتھ، کہ ابو عبد الرحمن جو ہیں، یہ اب عبد الرحمن بن عوف کے پاس حاضر تھے، انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا رسول اللہ کے وضو کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکلا کرتے تھے اور اپنی قضاء حاجت کیا کرتے تھے، تو میں ان کے پاس پانی لاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو کرتے اور امامے پر مسح کرتے اور موقعین پر مسح کرتے۔ موقعین یہ ایک خاص قسم کے موزے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ
میں تفصیل سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ منکین پر بھی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ منکین ایک خاص قسم کے موضع ہوتے ہیں، وہ تو آپ ان کو فی الحال الگ کر دیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت بلال نے خود صراحت کی کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تو اپنے امامے پر مسح کرتے۔ یہ الگ سند کے ساتھ امام بیہقی اپنی کبریٰ میں، سنن کبریٰ میں روایت کر رہے ہیں۔ صاحب اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے وضو میں امامے پر مسح کیا۔ اگر امامے پر مسح کرنا حرام ہوتا یا وضو میں مشروع نہ ہوتا تو رسول اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے۔ حرام ہوتا ہے، ہو گیا نا، پھر تو یہ رسول اللہ کے حرام کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے امامے پر مسح کیا، یہ ہمارے لیے جواز کی دلیل ہے۔ اور قرآن کی آیت سے جو ایک وہم اور اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ سر پر مسح کرنا ہی فرض ہے اور سر کے علاوہ امامے پر مسح کر لیا تو حرام ہو جائے گا، یہ بات بنے گی نہیں۔ یہ بات تب بنتی جب ہمارے پاس اس بات کی جواز کی دلیل نہ ہوتی کہ کوئی اپنے امامے پر مسح کرے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس نہ ہوتی تب تو ہم یہ کہتے کہ سر پر ہی مسح کرنا ضروری، امامے پر مسح کرنا حلال نہیں ہے۔ لیکن دلیل چونکہ موجود ہے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر سر پر مسح کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی امامے پر بھی مسح کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے خود امامے پر مسح کیا ہے۔ تو یہ یہاں تک اس حدیث کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اور ہم نے قرآن کی آیت پر بھی عمل کیا کہ سر پر مسح کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کو بھی ہم نے مانا ہے، اعتقاد رکھا ہے۔ اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھا ہے کہ اپنے سر کو چھوڑ کے امامے پر بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس حدیث ہے۔ تو ہم نے حدیث پر بھی عمل کیا، قرآن کی آیت پر بھی عمل کیا۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے خفین پر، موزوں پر مسح کو جائز قرار دیا، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ رسول اللہ نے اپنے موزے پر مسح کیا تھا، خفین پر مسح کیا ہے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خفین پر مسح کرنا بھی جائز ہے، اور اپنے پاؤں پر اگر کوئی پاؤں پر مسح کرے ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق پاؤں کو دھونا فرض ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی فرضیت بھی برقرار ہے۔ تو جس طرح پاؤں کو دھونا اور اس پہ مسح کرنے کی فرضیت ایک الگ جگہ ہے، اسی طرح سے ایک خفین پر جو مسح کرنا ہے اس کی فرضیت الگ جگہ ہے۔ اسی طرح امامے پر بھی اگر کوئی مسح کر لے تو یہ اس کا جواز اپنی ایک الگ جگہ ہے، اور اگر سر پر کوئی امامہ ہٹا کر مسح کرتا ہے تو یہ اس کی فرضیت الگ جگہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں ہی نصوص پر عمل کریں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو لے لیا اور حدیث کو چھوڑ دیا، جس طرح حنفیوں نے کیا ہوا ہے۔ حنفی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تعویل کرتے ہیں، وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے بہرحال۔ تو تمام ہی نصوص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔